امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والے عالمی توانائی بحران کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کے روایتی حریف روس کو ہوا ہے، جو اپنا تیل بیچ کر اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ خلیجی خطے میں جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث دنیا میں تیل کی سپلائی متاثر ہوئی، تو روس نے فوری طور پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پیٹرولیم مصنوعات بڑے پیمانے پر چین، بھارت اور دیگر ممالک کو فروخت کرنا شروع کر دی۔ یوں ماسکو کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث آبنائے ہرمز عملاً بند ہو چکی ہے، اور یہ وہ اہم آبی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا میں خام تیل اور مائع گیس کا تقریباً 5واں حصہ گزرتا ہے۔ ایرانی افواج کی جانب سے اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے بعد بیشتر جہاز رانی کمپنیوں نے اپنے ٹینکر اس راستے سے گزارنا بند کر دیے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں۔ توانائی کے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ رکاوٹ چند ہفتوں سے زیادہ جاری رہی تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ طویل ہو گئی تو دنیا کے تمام ممالک تیل کے ہر اضافی بیرل کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ عالمی بحران کے دوران سب سے زیادہ دباؤ ان ممالک پر پڑ رہا ہے جو توانائی کے بڑے درآمد کنندگان ہیں، خاص طور پر چین اور بھارت۔ یہ دونوں ممالک خلیجی ممالک سے آنے والی سپلائی پر بڑی حد تک انحصار کرتے ہیں۔ بھارت اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً 88% درآمدات سے پورا کرتا ہے، جبکہ اس کے خام تیل کا تقریباً نصف حصہ خلیجی ممالک سے آتا ہے، جو آبنائے ہرمز کے راستے ہی منتقل ہوتا ہے۔ توانائی ماہرین کے مطابق خلیج سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے بعد روسی تیل اب چین اور بھارت کے لیے زیادہ اہم اور قیمتی ہو گیا ہے۔ روس پہلے ہی دونوں ممالک کو بڑی مقدار میں تیل فراہم کرتا رہا ہے، اور اب اس کی سپلائی مزید بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ بحران کا بنیادی نتیجہ یہ ہوگا کہ روس زیادہ پیسہ کمائے گا، جبکہ چین اور بھارت سمیت تمام درآمد کنندگان کو تیل کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکی دباؤ کے باعث بھارت نے روسی تیل کی خریداری کم کر دی تھی۔ یہ دباؤ دراصل واشنگٹن کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں اور تجارتی مذاکرات کے تناظر میں ڈالا جا رہا تھا۔ جنوری تک روسی خام تیل بھارت کی درآمدات کا 20% سے بھی کم رہ گیا تھا، جبکہ سعودیہ سے درآمدات کئی برسوں کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم موجودہ بحران کے بعد صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا کہ ماسکو کو بھارت کی جانب سے اضافی روسی تیل خریدنے میں نئی دلچسپی کے واضح اشارے مل رہے ہیں۔ کم از کم 3 بڑے آئل ٹینکر تقریباً 2.1 ملین بیرل روسی یورال خام تیل لے کر بھارتی بندرگاہوں کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ چین کے لیے صورتحال کچھ مختلف مگر مجموعی طور پر اسی سمت میں جا رہی ہے۔ چین کو روسی خام تیل براہ راست پائپ لائن کے ذریعے بھی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے اس کی رسائی نسبتاً محفوظ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق فروری کے مہینے میں چین کو روسی خام تیل کی ترسیل میں تقریباً 370,000 بیرل یومیہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ تقریباً وہی مقدار ہے جو پہلے چین کو ونزویلا سے ملتی تھی۔ امریکی پابندیوں اور عالمی سیاسی تبدیلیوں کے باعث چین کو اپنے 2 بڑے سپلائر یعنی ایران اور ونزویلا سے بھی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے بعد روس اس کے لیے اہم سپلائر بنتا جا رہا ہے۔ توانائی ماہرین کے مطابق روس کے پاس اس وقت تقریباً 58 ملین بیرل خام تیل کا ذخیرہ موجود ہے، جو سمندر میں موجود ٹینکروں میں رکھا گیا ہے۔ مغربی دنیا کے باعث یہ ٹینکر یورپی بندرگاہوں میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اب یہی تیل بھارت اور چین کے لیے آسانی سے دستیاب ہو رہا ہے۔ تجزیہ کار کرس رائٹ کے مطابق جو بھی تیل پیدا کرنے والا ملک آبنائے ہرمز پر انحصار نہیں کرتا، وہ موجودہ بحران میں عالمی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہو جائے گا، اور روس اس وقت اسی پوزیشن میں کھڑا ہے۔ توانائی ماہرین کے مطابق روس کے علاوہ برازیل، ارجنٹینا، آسٹریلیا، ملیشیا اور امریکہ بھی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور محدود سپلائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم چین اور بھارت جیسے بڑے خریداروں کو سپلائی فراہم کرنے کے حوالے سے روس کی پوزیشن سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک مل کر روزانہ تقریباً 22 سے 23 ملین بیرل تیل استعمال کرتے ہیں، جو عالمی طلب کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔
पाकिस्तान में इसी सूरत हाल पर तजिया करते हुए मारूफ सहाफी शाहजेब खानजादा ने जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमले दरअसल इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू के दबाव के नतीजे में किए गए। उनके मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने और रूसी तेल की खरीदारी रोकने के लिए सख्त इकदाम का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में भारत समेत कई ममालिक ने रूसी तेल की दरामद कम कर दी थी। ताहम ईरान पर हमलों के बाद तवानाई बहरान ने सूरत हाल यकसर बदल दी है। शाहजेब खानजादा के मुताबिक अब अमेरिका और इसके इत्तहादियों को तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए दोबारा रूस की तरफ देखना पड़ रहा है, जिससे रूस को माशी फायदा हासिल हो रहा है। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि अमेरिका की जदीद पैट्रियट मिसाइल पहले यूक्रेन को फराहम किए जा रहे थे ताकि रूसी हमलों का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अब यही मिसाइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सूरत हाल के बाइस अमेरिका, अरब ममालिक और इसके इत्तहादियों को मिसाइलों की कमी का सामना है, जबकि रूस को स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल हो रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।